بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کا فرض ہوگا جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی، شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہے۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں، جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا۔ پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ شاور کھولے کھڑے ہوئے ہیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی
ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا, اس کے بعد وضو کر لیا, اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا, اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے, خون وغیرہ ہے جیسے, تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے, 3 دفعہ کلی کی جائے, مسواک کی جائے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے, پھر پورے چہرے کو پیشانی, یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ, نمبر 2 بازو, نمبر 3 سر کا مسا, چوتھائی سر, اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو, سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو, بلکہ آ رہا ہے وامسحوا برؤوسکم. با کا لفظ ہے, با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں, کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں, ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا, یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں, پھر یوں لے کر جائیں, پھر یوں گھما کے لائیں, پھر یوں, یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ, دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں, اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں, لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے, اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں, دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں, قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے, پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے, لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے, اسلاف میں, تابعین, تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول, اکا دکا قول ملتا ہے, ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے, اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا, جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ, اس میں تو پاؤں, آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے, پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں, وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی, اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے, اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے, لیکن شاذ قول ہیں, مرجوح قول ہیں, جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر, لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی, مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کیے ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے, تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے, اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. دیکھیے وسوسوں کی 2 قسمیں ہیں.
ایک تو وسوسے کی قسم یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں وسوسہ نہیں ہوتا، بس وہ وہم ہوتا ہے آپ کو، اور آپ خامخواہ میں اس میں پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں. وہ وسوسہ باقاعدہ ایمان کی علامت ہے. جو وہمی لوگ جس میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک وسوسہ ہو گیا کہ میرا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے. یہ وسوسے لوگوں کو آج کل ہونے لگے ہیں. وضو کرنے کے بعد ان کو شک پڑتا ہے، کہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ جگہ خوش رہ گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہوں، اور وہ کپڑے دھوتے ہیں تو رگڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو وہم کی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اسے خیال پیدا ہو کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک آواز نہ سن لے یا اس کو بدبو محسوس نہ ہو، یعنی جب تک اس کو 100% یقین نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وسوسوں پر عمل کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جب کوئی کام کر لیا تو آپ کرنے کے بعد بھول جائیں اس کو. فقہا نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا، اب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو جب تک آپ کو وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو، اور یقین اتنا ہو کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک آپ کا وضو شریعت میں باقی سمجھا جائے گا. اب بھی اگر کسی کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت پہ زیادتی کر رہا ہے. جب اللہ اس کی نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ تمہارا وضو باقی ہے، تو اب ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ حقیقت میں باقی ہے یا نہیں. ہمیں تو اپنی نماز اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے. تو جب اللہ اس نماز کو نماز مان رہے ہیں تو اس میں ہمیں پھر وہم کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ نے اندازے سے اس جگہ کو دھو لیا، ظاہر اس میں 100% یقین نہیں ہو سکتا کہ جسم میں ناپاکی یا کپڑوں میں ناپاکی کہاں لگی ہے، 100% نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لگی ہوئی ہے. تو آپ اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں اور اس کے بعد بھول جائیں. بار بار اس جگہ کو چیک کرنا کہ شاید یہاں لگی ہو، شاید وہاں رہ گئی ہو، یا میں نے دھویا ہو تو کہیں چھیٹ نہ پڑ گئی ہو. ایسی چیزوں سے بھی انسان وہمی بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اتنا غور و فکر سے کام لیں. فقہا نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پینٹ یا آپ کی شلوار کے ایک پائچہ ناپاک ہو گیا، کہیں اس پہ کوئی پیشاب یا کوئی ایسی نجاست لگ گئی، اب جب آپ اس کو دھونے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ بھول گئے کہ میرا رائٹ والا جو پائچہ ہے وہ خراب ہوا تھا یا لیفٹ والا. اب آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا، کہیں بھی ذہن میں نہیں جا رہا آپ کا، تو تھوڑا سا اندازہ لگا کے بس دھو لیں. آپ ایک پائچہ بھی دھو لیں گے تو خود بخود پاک سمجھا جائے گا دوسرا بھی. حالانکہ ممکن ہے آپ نے دھونے میں غلطی کی ہو، لیکن چونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب اس وہم میں کہ یہاں ناپاکی لگی ہو تو ایسا نہ ہو تو میں وہ والی جگہ دھو لوں تو آپ کو پورا کپڑا دھونا پڑے گا. تو شریعت نے آپ کو اس ٹینشن سے بچایا ہے کہ ایک اندازے سے آپ ایک جگہ دھو لیں. اگر وہ جگہ بالفرض نہیں بھی تھی تو بھی اللہ آپ کی نماز کو قبول کر لیں گے، آپ کے لباس کو پاک سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چھینٹیں مار لیا کرتے تھے اپنے ازار پر. اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ پیشاب کے خطرات آنا ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں. پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں کہ پیشاب کا خطرہ نکل رہا ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا، لیکن اس وہم کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں لگتا نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ بھئی اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں مار لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، تاکہ بعد میں جب آپ ازار دیکھیں اور اس پہ گیلا پن دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ تو میں نے خود چھینٹیں ماری تھیں. تو یعنی اپنے آپ کو بھی وہمی ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے. یعنی لوگ تاکہ اپنے آپ کو وہمی ہونے سے بچائیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہم کا مرض کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے. تو اس لیے ہمیں طہارت کے معاملے میں پاک صاف رہنے کا تو حکم ہے، لیکن اس بارے میں ہمیں وہمی بننے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو وسوسے طہارت کے ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ ان وسوسوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کو ہوتا ہے کہ ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ پتہ نہیں ایک بال خوش نہ رہ گیا. اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ایک عالم نے سنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے، عالم تھے، ان کو یہ وسوسے کی بیماری ہو گئی. وہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو کئی گھنٹے لگا دیتے تھے وہ. تو عالم خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اور مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ مسجد میں تالاب بھی تھا، بعض مسجد میں تالاب بنے ہوتے ہیں جن سے لوگ وضو کرتے ہیں. تو کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا کہ جب تک میں اس تالاب میں غوطہ نہیں لگاؤں گا نا تو میرا جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا، میں پورا غوطہ لگا کے آؤں گا. کہتے ہیں میں پریشان. وہ عالم تھے، حالانکہ علم دین پڑھا ہوا تھا اور بزرگ بھی تھے، یعنی لوگوں میں ان کی شہرت بھی تھی. میں نام اس لیے شو نہیں کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہت سارے ان کو جانتے بھی ہیں. لیکن یہ ایسی بیماری ہے شیطان کی طرف سے جب یہ مسلط ہوتی ہے اور انسان اس کا علاج بر وقت نہ کرے اگر، تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ اب میں نے کہا کہ اگر میں سب کے سامنے اس حوض میں غوطہ لگاؤں گا، ڈبکی لگاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے، بھئی یہ پاگل ہو گئے. تو کہنے میں وہ لوٹے سے وضو کر رہا تھا تو میں نے وہ لوٹا جان بوجھ کر اس تالاب میں پھینکا،
اور پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی ہے اس کے اندر کو، ارے میرا لوٹا، اور یہ کہتے ہیں پورا ہوتا لگا کے تالاب سے باہر نکلا ہوں. کہہ رہے ہیں پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اب میرا وضو جو ہے مکمل ہو چکا ہے. تو میرے پاس کالز آتی ہیں، دیگر علماء کے پاس بھی کالز آتی ہیں وہم کے مریضوں کی. تو اس لیے بھائی اس بارے میں شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے. یہ بات درست ہے کہ غسل میں یا وضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ اپنا چہرہ دھو لیا تو اب ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہتی. اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ رہ گئی ہے تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کے وہمی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے 3 دفعہ دھو لیا، بس اٹھ کے تسلی سے چلے جائیں اور یہ وہم نہ کریں. اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بھئی تمہاری ایک جگہ بال خشک رہ گئی تھی تو آپ کہیں اللہ میں نے وضو اس طرح سے کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میں نے 3 دفعہ چہرہ دھویا ہے تو اس طرح وضو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمیں پورے قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم ہے. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک رہنے سے وضو نہیں ہوتا، اسی نبی نے یہ بھی بتایا کہ وضو کا طریقہ یہ کہ 3 دفعہ چہرے پہ یوں کر کے پانی ڈالو تو بس کافی ہے. امام زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا اس پہ عذاب قبر ہوگا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. فرمایا پیشاب سے احتیاط کرو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اور پیشاب کی ناپاکی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ان کو عذاب قبر ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت زین العابدین نے تو یہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ اپنے ساتھ ایک شیشے کا بوتل رکھا کرتے تھے کہ جہاں بھی پیشاب کرنا ہوتا تو اس شیشے کی بوتل میں پیشاب کرتے تاکہ چھینٹ نہ پڑے، کیونکہ زمین پہ یا فلش پہ کہیں بھی پیشاب کریں گے تو تھوڑی بہت چھینٹیں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے بہرحال. تو حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے، وہ شیشے کی بوتل رکھتے تھے اور اس میں پیشاب کیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر خود ہی عمل چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا لم یتکلف لہذا من ہوا خیر منہا، کہ اتنا تکلف اس شخصیت نے نہیں کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیوں شیشے کا برتن نہیں رکھا؟ تو جیسے وہ پیشاب فرمایا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، پوری شریعت کو دیکھ کے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی فقہا کو فالو کرنا چاہیے، مجتہدین کو فالو کرنا چاہیے. آج کل یہ بھی ایک لوگوں میں ایک ٹریک چل نکلا ہے کہ کوئی بھی حدیث سامنے آئے تو بس اس پر عمل کرو، بس جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی سامنے، صحیح حدیث مل جائے تو اس کو فوراً فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں مجتہدین کے فتاویٰ دیکھنے پڑیں گے کہ مجتہدین نے اس قرآن و حدیث کا یہ مفہوم کیا بیان کیا اور ان کا کیا فتویٰ اس بارے میں. تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے کتابوں میں، کہ یہ درست ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیشاب کی جو بہت معمولی تھوڑی سی چھینٹیں ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض نہیں ہے اور وہ قابل معافی ہیں. تبھی آپ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھیں تو فقہا، بعض لوگ جو ظاہر حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو فقہا کو نہیں مانتے، وہ فقہا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقہا نے کیسے لکھ دیا کہ چھوٹی باریک پیشاب کی چھینٹیں معاف ہیں جبکہ حدیث میں تو آتا ہے. تو بھی فقہا نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.